نجم ثاقب صاحب، پیپلز پارٹی کی پالیسی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اقتدار کا لالچ اگر ہے، جیسے راؤ خالد صاحب کہہ رہے تھے، تو جب حکومت بن رہی تھی تب انہوں نے وزارتیں لی نہیں، آئینی عہدے لے لیے، اور اب بجٹ کے اوپر بلیک میل یہ کہہ کر رہے ہیں کہ ہمیں وزارتیں چاہیے، پنجاب میں شامل کیا جائے، پارٹیسپیشن دی جائے۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کی ساری سیاسی جماعتوں کا ہے۔ کیسے؟ نوٹ کیجئے کہ جب بھی کوئی سیاسی رہنما کسی بھی پارٹی سے بات کرتا ہے تو یہ اس طرح کی فکریں ہم سنتے رہتے ہیں نا جی، پاکستان تاریخ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ جی سنا آپ نے کئی دفعہ۔ پھر ہم سنتے ہیں جی کہ کروڑوں عوام کا یہ مطالبہ ہے، کروڑوں عوام یہ چاہتے ہیں، حتیٰ کہ ایم کیو ایم کے لوگ بھی کہتے ہیں جی کروڑوں عوام۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ تو پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ من حیث یعنی سمجھیے کہ جماعت جو ہے نا وہ یہ سلسلہ ہے۔ پھر یہ آتا ہے جی، آپ نے یہ فکرہ سنا ہوگا، یہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بہترین بجٹ ہے، اور وہ حکومت کہے گی، اپوزیشن کہے گی یہ اس ملک کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے۔ تو یہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب رنگ میں ڈھالا ہوا ہے، کم از کم مجھے اس کی توقع نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں، قمر زمان قاہرہ جیسے، اعتزاز احسن پتہ نہیں اب وہاں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، رضا ربانی صاحب موجود ہیں، جن کو تھوڑا سا پتہ ہے کہ ٹھیک ہے سیاست میں اخلاقیات نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے کہ سیاست میں کوئی سیلف رسپیکٹ یا موریلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اب یہ تو نہیں نا ایوان صدر میں ایک بل آیا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے توثیق کریں، آپ کہتے ہیں جی میں نے نہیں کرنا، میں دبئی چلا جاتا ہوں۔ حتیٰ کہ عزت کا آتا ہے آپ کا دعویٰ، یعنی ادھر آپ کے گورنر صاحب نے توثیق کرنی ہے، آپ کہتے ہیں جی میں تو چھٹی پہ جا رہا ہوں، اور پیچھے سے ہو جائے۔ یعنی بات کرنی بھی ہے اور اپنے اوپر کوئی الزام بھی نہیں لینا۔ اچھا، یہ کوئی عجیب گرل فرینڈ کا سا یعنی وہ حساب کتاب ہے۔ بیگم نہیں ایسے کرتی، یہ یعنی گرل فرینڈ ہی کرتی ہوگی کسی زمانے میں، جس میں یہ ہے کہ جب اس کا دل چاہے وہ یعنی ادھر سے بھی لے لے اور وہاں سے بھی کہے کہ وغیرہ وغیرہ۔ دو والد کے شعر سنا کے اپنی بات ختم کر دوں۔ نہیں، یہ گرل فرینڈ بھائی ان کے تو نخرے اٹھانے ہیں، ان کے نخرے تو اٹھانے ہیں، بسم اللہ کر کے اٹھانے ہیں۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ نہیں، بیوی کو تو آنکھوں میں بٹھانا چاہیے، کیا بات ہے آپ کی؟ میں نے ایک دن کلاس لینی ہے، ایک دن کلاس لیں گے آپ کی، بیگم تو آنکھوں پہ بٹھانے والی چیز ہے، نخرے آپ نے گرل فرینڈ کے اٹھانے ہیں۔ آگے سنیں، دو آپ کو شعر سناؤں گا غالب کے، اور اسی میں ہی میرا سارا تجزیہ اور آپ کے سوال کا جواب۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، نون کی بات ہے، یا ایون تحریک اس کی انصاف کی بات ہے، غالب نے کہا پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ توقع کی بات راؤ صاحب نے بھی کی اور آپ نے بھی کی، غالب نے کہا کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ نجم ثاقب صاحب، میں خبر دیکھ رہی تھی سیکیورٹی ذرائع سے ایک طرح سے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، اعلامیہ آیا ہے یا اس بارے میں تھوڑی سی ایشورنس دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی اس آپریشن کو جو دوسرے آپریشنز تھے اس سے کمپیریزن اس کا نہ کیا جائے، کوئی ڈسپلیسمنٹ اس میں نہیں ہوگی، کوئی شہری متاثر نہیں ہوگا، بلکہ پیورلی یہ دہشت گردوں کے لیے آپریشن ہے۔ کافی ہوگا یہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے اس پر آن بورڈ آنے کے لیے؟ دیکھیے رامین، جب سے یہ عزم استحکام آپریشن کی بات ہوئی ہے، یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، اس وقت سے لے کے اب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ریئیکشنز آ رہے ہیں، جن کا کچھ ذکر آپ نے بھی کیا، ANP ہو گئی، JUIF ہو گئی، اپوزیشن ہو گئی، PTI ہو گئی، مختلف جو لوگ ہیں طبقہ ہائے فکر کے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ غلط ہو رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں ابھی تک آ رہی کہ کیا غلط ہو رہا ہے، پہلے سمجھ تو لیں۔ اور ابھی تک ایز وی اسپیک مجھے تو ذاتی طور پہ نہیں پتا، میں 8 اخباریں پڑھتا ہوں، 6 چینلز میں دیکھتا ہوں خبروں کے، مجھے نہیں پتا لگا ابھی تک کہ یہ جو آپ کا عزم استحکام آپریشن ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہوا ہے۔ بھئی کیا غلط ہوا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے،
اس کو تو جی آنا چاہیے تھا، اس میں پہلے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا. او بابا یہ رد الفساد جو تھا، یہ جو یعنی ضرب عصب وغیرہ اس طرح کی چیزیں، یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اس میں آپ نے کھل کے نہیں بتانا ہوتا، اور اگر کبھی ہو بھی تو ان کیمرہ کوئی بات ہوتی ہے. کیونکہ جو ہی آپ کو پتہ لگے گا آپ کے دشمن کو پتہ لگے گا، تو ڈیٹیل تو پتہ ہی نہیں لگیں گی. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کس طریقے سے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کا جغرافیہ کیا ہے، اس کا طول و عرض کیا ہے، مجھے نہیں پتا. وہ جن کو نہیں پتا وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ پہلے پتہ کر لیجئے کہ کس چیز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز کا پتہ لگا، اور اس میں پتہ لگا کہ ایک کانٹور جو اس کا ہے وہ یہ ہے، وہ ہمیں وزیر دفاع صاحب نے بتایا، اور میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ان کی سٹیٹمنٹ، کہ انہوں نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. جی. سرحد پار کا مطلب اب آپ پتہ نہیں انہوں نے افغانستان کا نام لیا ہے کہ نہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہے، یعنی ٹی ٹی پی اس میں آتی ہے، جس کو کہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں ان سے مذاکرات کے بعد، اور انہوں نے ہمارا بہت زیادہ ہمیں تنگ کیا ہوا افغانستان کا نام. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن سے جو آواز آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ افغانستان پہ حملہ کر کے تو کیا خطے میں جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں. یہ آج کی خبر بتا رہا ہوں. اور آپ کو ہندوستان زیادہ عزیز ہو گیا ہے، اور بغیر جانے بوجھے، بغیر دیکھے تاکہ، بغیر سمجھے آپ کسی چیز کو یا تو قبول کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اس سے انکاری ہوتے ہیں. دیکھیے اگر تو چین کو یہ یقین دلانا تھا نا کہ جی ہم نے اپنی یہ جو حساب کتاب ہے سیکیورٹی کا یہ مضبوط کر لیا، تو وہ تو میسج پہنچ گیا. اب مجھے صرف یہ ایک سوال کا جواب دے دیجئے. پہلی بات، دو سوالوں کا. پہلے سوال یہ ہے کہ کیا ملکی سلامتی سے بڑھ کے کوئی چیز آگے ہے، اور یہ کون کہے گا کہ نہیں ہے. پہلا سوال یہ، اور اس کا جواب بھی بتایا. دوسرا، اگر تو خان اس وقت وزیر اعظم ہوتے اور مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہوتے، تو کیا پی ٹی آئی سے اور جے یو آئی ایف سے یہ باتیں آتی جو آ رہی ہیں؟ ان دو سوالوں کے جواب ڈھونڈے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو سارا حساب کتاب ہے نا، یہ ساری سیاسی باتیں ہیں، اور سیاست کی ڈیفینیشن جو ہے پاکستان میں وہ اتنی مسخ ہو چکی ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، اور اس میں سے کوئی بھی اچھی چیز نکالی جا سکتی ہے.